Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel. All viewers and all subscriber. इस वीडियो के लिए वक्त निकालने का इंतहाई शुक्रिया। मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर और मुझसे राबिता करने वाले, मुझसे राबिते में रहने वाले ये जानते हैं कि मैं किताबी चीज़ें, किताबी बातें नहीं किया करता, मैं किताबी कहानियाँ नहीं सुनाया करता, और जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, और जिस चीज़ को मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, बहन भाई फेस कर रहे होते हैं, मैं हमेशा उसके ऊपर बात करता हूँ और उसके हवाले से आप लोगों को अपने इल्म के मुताबिक अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत कॉमन मसला जो नए शादीशुदा जोड़ों के साथ होता है, जब नई नई शादी होती है तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और अगर वो खुदा न खास्ता किसी प्रोफेशनल आमिल के हाथ लग जाएं तो अल्लाह ताला रहम करे, वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, खुदा न खास्ता इज़्ज़त के ऊपर बुरी नज़र। तो ऐसी चीज़ों को और ऐसे टॉपिक्स को आपके सामने खोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ना मेरे पास आना पड़े, ना आपको किसी और के पास जाना पड़े। आप जिस हद तक हो सके अपने घर के मसले और बहनों बेटियों के मसले खुद और घर के पर्दे के अंदर और घर की चार दीवारी के अंदर आप जिस हद तक हल कर सकें वो आप करें। अक्सर शादीशुदा जोड़ों में ये चीज़ होती है, शुरू के 8, 10, 15 दिन बाद या महीने बाद, दिनों की कोई स्पेसिफ़िक तादाद नहीं है, लेकिन अर्ली डेज़ में शुरू के 2-3 महीनों में भी हो सकता है कि मियाँ बीवी में आपस में बहुत ज़्यादा नोक झोंक शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है, बात बात के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और अक्सर जब तन्हाई में होते हैं दोनों तो कोई ना कोई रीज़न्स बनती हैं लड़ाई की। बाज़ बच्चियों के साथ इस तरह भी होता है कि वो ससुराल जाके जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम का, बीमारी का शिकार हो जाती हैं। दिल को बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बुखार हो जाना, तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहना, बीपी का बहुत ज़्यादा हाई होना या लो होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती है। बच्चियों को अक्सर इस तरह की कैफियत में जो है वो रोना बहुत ज़्यादा आता है। और खुदा न खास्ता कुछ बच्चियों के साथ ये भी होता है कि जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स के निशान पड़ना शुरू हो जाना। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनमें से अगर कोई भी अलामत है, आप आमिल के पास चले गए उसको लेके, तो आमिल आपके सामने नाम लेगा किसी सख्त से सख्त जादू का, सख्त से सख्त बंदिश का। लेकिन अगर आप इस बात को सुने और समझें और इसके ऊपर अमल कर लें तो उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में 95% लोगों का मसला हल हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं नज़र बद की वजह से। अक्सर जो लोग शादियों में बहुत ज़्यादा शोबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो तस्वीरें ली जाती हैं और तस्वीरों को हाईलाइट किया जाता है, और जो है वो बहुत ज़्यादा अपने इवेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो अक्सर जो कपल्स हैं, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, वो नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो नज़र बद को
ختم کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے میری 2 ویڈیوز بڑی ڈیٹیل سے موجود ہیں. تو اس طریقے سے کم از کم 7 دن متواتر صبح شام نظر جو ہے وہ اتاریں. دونوں کے لیے کریں. اگر بچی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے دلہن کے ساتھ تو اس کی کریں. صبح شام آپ جو ہے وہ آپ نے نظر اتارنی ہے. بے شک پھٹکڑی لے کے اس کو جو ہے وہ 7 مرتبہ وار کے اس کو جلا دیں. پھر اسی طریقے سے شام کو کر دیں. پھٹکڑی اویلیبل نہیں ہے، نمک لے کے اس کو وار کے پانی میں بہا سکتے ہیں. نمک نہیں ہے، ثابت لال مرچیں وار کے جلا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کالی مرچ کے ساتھ بھی نظر اتاری جا سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایک چیز نظر بد کے حوالے سے یہاں پہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر کسی کی 1 مرتبہ نظر اتاری، اس کی طبیعت میں بہتری آئی کچھ دیر کے لیے، پھر طبیعت ویسے ہی ہو گئی، یا پھر کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے نیکسٹ ٹائم اتارنی ہے صبح کے بعد شام کو یا اگلے دن، تو آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ 7 مرتبہ وہ چکر دینا یا 7 مرتبہ وارنا یہ کوئی فکس نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کم سے کم 7 چکر دینے ہیں، کم سے کم. 7 سے فرق نہیں پڑ رہا، اس کو 11 کر لو، اس کو 21 کر لو. 11 کر لیا، پھر 7 کے بعد اگلی ٹرن میں آپ نے 11 کر لیا. نہیں آرام آیا اس کو 21 کر دیا. 21 میں نہیں آیا اس کو نیکسٹ ٹائم 49 کر دیا. 49 میں نہیں آیا اس کو 101 کر دیا. ایون کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پھٹکڑی کے ساتھ نظر اتاری جائے تو پھٹکڑی اکثر اگر نظر بد کی شدت زیادہ ہو تو پھٹکڑی وارتے وارتے کالی ہو جاتی. اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. دلہن کی نظر اتارنے کے لیے اگر نیم کے پتوں کے ساتھ اتاری جائے تو بڑی جلدی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف نظر بد کی وجہ سے اس طرح کی حالات میں تلخی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے پاس جائیں گے، وہ اپنی اچھی سے اچھی جو ہے وہ کمائی کرنے کے لیے، اچھے پیسے لینے کے لیے جتنی آپ کو بڑھ چڑھ کے بات بتائے گا اتنا ہی آپ سے اچھے پیسے لے سکے گا. ہوتا اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے اس بچی کو یا اس جوڑے کو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں 21 مرتبہ پہلے پڑھیں. پہلے 21 مرتبہ سورہ ناس فلق پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پھر 21 مرتبہ دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھیں. یعنی کہ پہلے آپ نے سنگل صورتیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے دونوں کو پڑھ کے 1 مرتبہ گننا ہے. اس طریقے سے دم کر کے ان کو پانی پلائیں، ان کو کوئی چیز کھلائیں، متواتر کریں. 7 دن 11 دن اللہ کی مہربانی سے کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو نہ پکڑا جائے تو پھر یہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ جو تلخیاں ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کا جو بہترین علاج ہے جو ارلی طور پہ کر لینا چاہیے وہ یہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی میں خدا نخواستہ کوئی لڑائی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی بیماری والا مسئلہ ہوگا پھر ہی آپ نے کرنا ہے یہ معاملہ. دلہن کی نظر اتار لینی چاہیے نکاح کے بعد، اس کے بعد ولیمے والی صبح کو، اس کے بعد اگلے کم از کم 7 دن. اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی کم از کم اگلے 7 دن متواتر نظر اتارتے رہیں. اس کے بعد وہ بچی جب بھی کسی جگہ پہ جاتی ہے یا گھر میں کوئی بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے یا پھر شادی شدہ کپل کسی دعوت پہ جا رہے تو واپس آتے ساتھ ہی فوراً ان کی نظر اتاریں. دلہن کی خاص طور پہ، کیونکہ بچیوں کا بلڈ ہلکا ہوتا ہے، ان کے اوپر نظر بد جلدی اور زیادہ افیکٹ کرتی ہے. کسی دعوت پہ گئی ہے، واپس آئی ہے، اس کی نظر اتاریں. گھر میں بہت زیادہ گیدرنگ ہوئی ہے،
تو اس کے بعد اس کی نظر اتاریں. اگر آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں، شروع کا جو ٹائم ہے، شروع کے جو 2 4 6 مہینے ہیں، اگر آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں تو بہت ساری چیزیں جو بعد میں بندش کا روپ اختیار کر جاتی ہیں آپ ان سے بچ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو بیماریوں کا روپ اختیار کر جاتے ہیں اور پھر ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہزاروں روپیہ لگانا پڑتا ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی برے وقت کا انتظار نہ کریں. نکاح والے دن ہی جب وہ گھر آ کے اپنا نکاح والا جوڑا چینج کر لے اس کی نظر اتار دینی چاہیے. اس کے بعد ولیمے والے دن صبح جب اس نے تیار ہونا ہے اس کی نظر اتارو، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے مسائل جو بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے وہ محفوظ رہ سکتی ہیں. پھر بھی اگر کسی کو کوئی نہ سمجھ آئے نظر بد کا اتارنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ کومنٹ کر کے یا ہمارا رابطہ نمبر 030843796661، پاکستان کنٹری کوڈ 0092، واٹس ایپ اینڈ موبائل، آپ میسج کر کے کال کر کے اگین اگر آپ اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ آیا نہیں پتہ تو جان سکتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اگنور کر کے بعد میں پھر پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور جو ذہنی اذیت ہوتی ہے وہ الگ. تو جو کپل میں مس انڈرسٹینڈنگز اور نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو پھر ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے، دل میں بغض یا حسد رکھنے والے، وہ الگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ان چیزوں کو نوٹ رکھیں اور وقت پڑنے پر ان کا استعمال کیا کریں.